ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. کچھ روز قبل ایک ڈیسیجن آیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو اوپن ٹرائل میں کنورٹ کیا جائے, اور ابھی تک کی اس کی جو بھی پروسیڈنگز ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. لیکن معلوم نہیں کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا عدالتی نظام کمپلیٹلی کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے جب ان کے اپنے فیصلے ہی ان کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا, اور وہ اس بارے میں کچھ کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں پہ عمل کرانا بھی جوڈیشری کا ہی کام ہے, ججز کا ہی کام ہے. ہمارے ایک ایکس چیف جسٹس بندیال صاحب نے ایک ڈیٹ دی تھی الیکشن کی, اور بس پھر اس ڈیٹ کے اوپر ہی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے, فیصلوں پہ فیصلے آتے رہے, سماعتوں پہ سماعتیں ہوتی رہیں, فیصلے محفوظ ہوتے رہے, اور جب باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس قدر غیر محفوظ ہیں جس کی کوئی حد نہیں, لیکن اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکے, الیکشن نہیں کرا سکے. موجودہ چیف جسٹس انہوں نے جو ڈیٹ دی ہے الیکشن کی, اگین جو ہم ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں, جو پریسیڈنس سیٹ ہو رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے, اس کے باوجود اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بالکل یہیں پہ ٹرائل کریں گے اور اسی طرح ہوگا, تو پھر اس کے بعد وقت کیا رہ جاتی ہے ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کی. تو عدالتیں اگر خود اپنے آپ کو بے توقیر کریں گی, خود اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کریں گی, تو پھر کون کرے گا, کون سنے گا؟ 130واں نمبر 130th ایسے ہی تو نہیں ہے. ہمارے ججز یا بائسڈ ہیں یا ایک دم سے لگتا ہے انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کسی شخص کے بارے میں اس کو سزا دینے کا, بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے, آپٹکس کے لیے بھی خاموش نہیں رہتے, کہہ دیتے ہیں کہ شاید فلاں کو تو عمر قید ہو جائے یا پھانسی ہو جائے. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ اگر پہلے سے یہ نظام اپنا ذہن بنا چکا ہے تو پھر ہمیں ان سے امید کیوں ہے, اور یہ امید رکھنی بھی چاہیے کہ نہیں, اور اگر ہم یہ امید نہیں رکھتے تو پھر کس سسٹم کے تحت یہ ملک آگے چلے گا. سائفر کیس کے حوالے سے آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں عمران خان کے حوالے سے, پارٹی چیئرمین جو ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے, ایک خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے چیئرمین شپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی اس کی تردید بھی آ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو a lot of disinformation is available as well کہ آنے والے جمعے کو جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں کون سامنے آئے گا. بشرا بی بی اور علیمہ خان, ان کے بیچ میں رفٹ بڑی کلیئر ہے. فیصل واوڈا نے ایک پروگرام میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ کو آنے والے 2 دن میں یا 3 دن میں بہت سخت ایسا رویہ سامنے نظر آئے گا جس میں 2 ڈویژنز ہوں گی, اور اس ڈویژنز میں کون پریویل کرے گا, دس از یٹ ٹو بی سین. عالمی بینک پاکستان کے سسٹم کے بارے میں کیا کامنٹ کر رہا ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم ٹو دا پروگرام. رانا صاحب, عدالتوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور خود ہی اس پہ عمل کرانا ہوتا ہے, یہ سمپل ایک پروسیجر ہے. اسی طرح ہوتا ہے پوری دنیا میں. ہمارے ہاں اول تو فیصلے ہی نہیں آتے, اگر آتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا, اور جب عمل نہیں ہوتا تو اس کے جواب میں بھی کوئی رد عمل نہیں آتا اس جج کا یا اس کورٹ کا کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے. اگر اس طریقے سے معاملات چلنے ہیں تو پھر مورل اتھارٹی آف آر جوڈیشری وہ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ دلاور صاحب کو اسپیشل اس ٹرائل کورٹ کا دیٹ از another example جج بنا دیا گیا ہے. تو ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرتی ہے ہماری جوڈیشری. بالکل. اور جب ماضی میں ججوں کے حوالے سے مغلظات بکی جاتی تھی تو اس میں تکلیف دہ پہلو یہ تو تھا کہ وہ لوگ جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں پارلیمنٹیرین, اور پھر جلسوں میں حملہ کر رہے ہیں اور ججوں کو جلسوں میں کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو ججز تھے وہ اس کیس کا حصہ تھے, ٹھیک ہے نا, اور جس پارلیمنٹ میں جج برادرز کو گالیاں دی جا رہی تھی اسی جج میں جا کے آنے والے چیف جسٹس صاحب اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے خطاب سن رہے تھے, اور جن لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی یا جن لوگوں کے ٹرائل کورٹ میں چل رہے تھے وہ تقریریں کر رہے تھے اور وہ ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی اگزامپل پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال تھا یہاں سیاسی بات چیت نہیں ہوگی, تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ پارلیمنٹ میں کون سی گفتگو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہوگی. میں کیا کہتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گڑ کی چائے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور کہیں کہ میں پی تو رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میٹھی ہوگی.
Right. ठीक है ना, जब आप पार्लियामेंट में गए तो पार्लियामेंट वालों ने क्या आपको गाने तो नहीं सुनाने थे ना, Of course, और फिर जो political- जितनी हीट थी उस टाइम, तो ये तो उस सबको वक्त पता था। उस वक्त तो खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए था कि हालात ऐसे हैं, एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू एनीवन, तो लेकिन वो गए वहां। वो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बोते हैं वो फिर आपको काटना भी पड़ता है। मिसाल के तौर पे बंदयाल साहब को हम कमजोर तरीन चीफ जस्टिस समझते हैं, वो फैसले पे फैसला देते गए और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उस अमल दरामद के अंदर हमारे जजेस ब्रदर्स हिस्सेदार थे ना। जब वो कहते लोग, जो मुस्लिम लीग ने प्ली ली थी कि नहीं जी ये 3-4 का फैसला आया है, या ये 2-3 का फैसला आया है, तो और यानी यही बहस कई महीने चली ना, जिससे बंदयाल साहब कमजोर हुए। फिर ये खबरें उड़ाई गई कि वो रात को कहीं वॉक कर रहे थे तो आगे से एक जज जा रहे थे, उनके दरमियान बड़ी लड़ाई हुई कलामी और स्टिक तक उठा ली ये वो। तो ये सारा कुछ किसने कराया? कौन वो जजेस थे जो ये चाहते थे कि बंदयाल कामयाब ना हो? अब वो तो नाकाम हो गए, अब आपका ट्रायल शुरू हो गया है। अब आपने साबित करना है कि आप बंदयाल की तरह कमजोर नहीं हैं। मैं काजी साहब का बड़ा फैन हूं, जमहूरियत डेमोक्रेसी के लिए जो उनके स्टैंडिंग्स हैं मैं उसे सल्यूट करता हूं, लेकिन अब इम्तहान है, ठीक है ना, और उन्हें ये साबित करना है कि वो बंदयाल नहीं है। अब मैं एक मिनट और लूंगा कि आज जब ये चल रहा था कि वो इमरान खान पेश होंगे नहीं होंगे, तो जज साहब ने कहा कि जी मैं देखता हूँ क्यों नहीं होगा और ये होगा। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट था कि यार बड़ा स्टैंड ले रहे हैं। मुझे ये कभी भी समझ नहीं है कि जब फैसला महफूज होता है तो वो खुलते हुए इंतहाई गैर महफूज क्यों हो जाता है, ठीक है ना। और जज जब फैसला महफूज कर लेता है तो उसका मकसद क्या होता है वो टाइम देने का, कि उसके पीछे क्या टाइपिंग को छोड़ दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, आपने एक प्ली ली कि जी वो उसकी हम तहफ़्फ़ुज़ और वो नहीं कर सकते कप्तान की, ठीक है ना करें। नहीं, ये मुझे ज़रा इनसे पूछना। मैं एक जुमला और कह दूं फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना करें। आप किस मुंह से क्रिकेट टीमों को कहते हैं कि पाकिस्तान महफूज है और यहाँ के मैच खेलें? वेल, मेरा पॉइंट ये है मलिक साहब कि हम 2008 ऑनवर्ड्स, अगर मलिक साहब राना साहब की बात कोई मैं आगे बढ़ाऊँ, हमने दुनिया की मिन्नतें की हैं कि यहाँ के मैचेस खेल लें, हम अब महफूज मुल्क हैं, हम मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। और कहाँ हम आज एक शख्स को इसलिए प्रेजेंट नहीं कर रहे कि उसको शदीद ख़तरात लाहक हैं, सिक्योरिटी रिस्क है उनके साथ अटैच्ड, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, उनके साथ एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी पेश होना था, उनकी फैमिली भी वहाँ मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जब चाहें मईशत को बहाना बना लें, जब चाहें सिक्योरिटी को बहाना बना लें, जब चाहें एक खामोश सा किसी के खिलाफ ऑडियो वीडियो टाइप का तूफ़ान खड़ा कर दें। ये कितना आसान है किसी की भी फेवर में चीज़ों को टर्न कर देना और किसी एक के अगेंस्ट हो जाना। इसका थोड़ा मुश्किल जवाब है मेरे ज़हन में जो आ रहा है। जब देखें, अगर आप इस निज़ाम की बात कर रही हैं तो फिर निज़ाम पे जवाब तो ये है कि ये निज़ाम में आप तौहीन अदालत की बात कर रही हैं, मैं तौहीन आइन से शुरू करता हूँ। अपना जनरल अयूब ने अपने बनाए हुए आइन को तोड़ते हुए जनरल याहिया को पावर दी, स्पीकर को देनी चाहिए थी। मुख्तसर बात कर रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ ने 2 दफ़ा आइन तोड़ा 73 का, एक दफ़ा 99 में तोड़ा, एक दफ़ा 2007 को तोड़ा। फिर जनरल ज़िया ने 1973 का आइन 11 साल के लिए तोड़ा। आज का जो दिन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का। मैं हैरान हूँ कि अच्छा आपने मुझे एक मौका दे दिया। मैं कमेंट सुन रहा था और मुझे लग रहा था यहाँ तो वाकई आज पाकिस्तान बदल गया है, यहाँ पर कोई मेरी कोई खुशफहमी है। आपकी अदालत में आपके चीफ जस्टिस काजी साहब, जिनके ये बड़े मद्दा हैं, उन्होंने फरमाया है कि उन्होंने वकला से पूछा कि यहाँ पे उन जजेस की किस तरह तस्वीरें हैं जिन्होंने मुशर्रफ की मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने आला अदलिया कहने से भी मना फरमाया है। ये भी फरमाया। फिर और मज़े की बात, जस्टिस अतर ने उन्होंने जो कमेंट किया वो कहते हैं कि जनाब पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज की यही सारी कि मुशर्रफ की सज़ा कैंसिल नहीं हुई जो उनको पेशावर हाई कोर्ट ने दी थी। एक और दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा अगर मुशर्रफ की सज़ाएं कायम है तो ये भी देखना पड़ेगा जिस जजेस ने उनके केसेस जो हैं उनको मार्शल लॉ कोई उनकी गैर
آئین توڑنے کو جائز قرار دیا ان پہ بھی کیسز ہونے چاہیے. PCO والے تو میں کنکلوژن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ دونوں کا کنسرن ہے, اگر ہم واقعی ایمانداری سے پاکستان کو ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں, ہم واقعی ایمانداری سے عدالتیں چاہ رہے ہیں, ہم واقعی عدالتوں کی توہین نہیں چاہتے, تو سب سے پہلے آئین کی توہین کو روکیں. یہ جو کس نے روکنا ہے؟ یہ ریاست نے نہیں, یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ انشور کریں کہ چاہے لوور جوڈیشری میں چاہے جس لیول پہ بھی جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ان پہ عمل کرانا تو ججز کا کام ہے. اگر یہ کسی بھی ریاست میں کسی بھی معاشرے میں یہ کانفیڈنس ختم ہو جائے کہ ہمارے یہاں اوپر عدالت ہی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے جنگل اور ریاست کا اگر کوئی فرق ہے, اگر آپ سارے دن بھی یہ بحث کریں تو الٹیمیٹلی آپ ایک ڈفرینس پہ آئیں گے کہ ایک چیزیں لکھے ہوئے رولز ہیں جن کو ہم لاز بولتے ہیں, اور وہ لا ایک آئین کے تحت پروٹیکٹیو ہے, اور اس کا پروٹیکٹر میرا چیف جسٹس بیٹھا ہے, میری عدالت بیٹھی ہے. اگر عدالت اس پہ ریئیکشن نہیں کرتی تو پھر ہم جنگل میں چلے جائیں گے. تو آتے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا سب سے پہلے انہوں نے کیس ٹیک اپ کیا, اس کو لائیو دکھایا. اس کے بعد ان کے لیے یعنی پرائیورٹیز کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کے لیے کیا امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد سو موٹو کے مسئلے کو بھی دیکھا انہوں نے, اس کو کنٹروورشل کرنے والے ٹائم سے وہ بڑے ایکٹیویٹ ہوئے تھے اس سارے معاملے میں. اب ان کی باری ہے ڈیلیور کرنے کی, اور ڈیلیور کیا کرنا ہے؟ انصاف. چھوٹی چیز نہیں ہے, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. کب سے سن رہے ہیں, وہ نظر آنا تو دور کی بات ہے, الٹا بے انصافی بے انتہا ہو رہی ہے اور جوڈیشری کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی پروٹیسٹ اگر یہ جوڈیشری سمجھتی ہے کہ ان کو انڈرمائن کوئی اور کر رہا ہے, بولتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کا فین ہوں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. 3 دفعہ ہو گیا. آپ کو اعتراض اگر ہے تو اپنی جگہ پہ ہو, میں تو ان کا فین ہوں. لیکن فین کی کوئی وجہ ہوتی بتا ہے رہا نا, ہوں, دیکھیں ہر ایک کا فین ہے, مطلب کیوں آپ کس وجہ سے؟ بلاول بھی بانجا ہے, ہر طاقتور کا فین ہے. ہاں میں ہی ہوں, طاقتور نظام کے پیچھے میں ہی تو کھڑا ہوں. ملک تھوڑی کھڑا ہے, ملک تو لیٹا ہوا ہے اس نظام کے پیچھے. اور یہ جو اوپن ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے اس میں صحافی بھی کریں گے. میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں جوڈیشری کو کہ ملک جیسے غیر جانبدار صحافی کو بھیجے جائے اس کیس کی ٹرائل سننے کے لیے, اور 6 ماہ اسے وہیں رکھا جائے. کیوں جی؟ نہیں, میرے سے کیا اختلاف ہے جناب؟ نہیں, تاکہ تم آزادانہ رپورٹنگ کر سکو جیل میں فلاح کے لیے. یہ جیل میں رہ کے آزادی, میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں نا کہ جیل میں صحافی جا کے ٹرائل سنیں گے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ آزاد صحافی آپ جیسے بھی چلے جائیں. آپ رونا پھر مجھے بتانا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب نے آتے ہی جو مارکت الارا کیسز سنے, وہ سارے کہیں نہ کہیں نواز شریف کو فیور کر رہے تھے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو لے لیں, اس لیے آپ فین ہیں ان کے. جی, اور نیب کا کیس لے لیں, اچھا ٹھیک ہے نا, یا وہ کیسز تھے جو ان کی ذاتی ذات سے جڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, اب تک انہوں نے وہ سنے. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ضیاء الحق کا نام, وہ میں اسے صدر نہیں مانتا, وہ ان ججز کو بھی نہیں مانتا جنہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھایا. تو میں حیران ہوں کہ وہ پنجاب حکومت اور KP کے حکومت کو کیسے مان رہے ہیں جو غیر آئینی ہے. میرا خیال ہے ان کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا. بڑے لوگ ہیں, اونچیاں شانہ لے دے پٹھے تھے آنا لے, ہو سکتا ہے ان کا دھیان نہ جا رہا ہو کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ کون سی آئینی ہے. ہمارے شو سے آج چلا, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور اب آپ جو بات کہہ رہی ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا نا. ہم نے پرورش کی اس نظام کی, اس نظام کے اندر ہم نے اپنی جوڈیشری میں بندے انڈکٹ کیے, اور جب وہ ہمیں سرو کرتے تھے اور ریٹائر ہوتے تھے تو ہم ان کو اعلیٰ عہدے دیتے تھے, ٹھیک ہے, PCB کا چیئرمین بنا دیتے تھے, وزیر اعظم کا الیکشن لڑوا دیتے تھے, صدر کا الیکشن لڑوا دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے بریف کیس لے کے جاتے رہے, جو بریف کیس لے کے جاتے رہے اور ججوں کو خریدتے رہے, آپ انہیں اپنے کیا نام ہے صدر بناتے رہے, ٹھیک ہے. جب آپ جوڈیشری کو اس سطح پہ آلودہ کر دیں گے تو پھر آپ کا غصہ بنتا ہے. زنیرہ صاحب, جب آپ کو عادت ہو گئی کہ جج ہماری مرضی کے وہ پوچھتے پائے نا 8 سال سزا دیتی ہے بے نظر کہہ دو تو بتا دینے, ٹھیک ہے, اور پھر جب جج اپنی اصل بات کرتے ہیں تو پھر آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہیں گالیاں دیتے ہیں, آپ جلسوں کے اندر ان کے خلاف. کس ملک کے اندر مجھے بتا دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو عدالتوں سے ضمانت پہ ہے وہ ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کون سا ایک ایسا ملک ہے؟ یہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں. کل بھی میں نے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کل بھی وہ لطیفہ سنایا کہ یار کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 4 سال اشتہاری رہا ہو اور وہ ڈائریکٹ وہاں سے آ کے اور وزیر بن جائے. یہ نظام ہے, یہ کوئی مذاق ہو رہی ہے؟ یہ نظام ہے, ٹھیک ہے. 24 کروڑ کیڑے مکوڑوں پہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن تم جس طرح کچل کے ان کیڑے مکوڑوں کو ایوان اقتدار تک پہنچتے ہو, جس طرح تم نے اپنے اداروں کو بنا دیا اور ان لوگوں کو بے توقیر لوگوں کو تم روز یہ سبق دیتے ہو
کہ نواز شریف ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, हम फला को जाएंगे तो टांग देंगे, फला को फांसी दे देंगे, और तुम लोग अंडा चोरी करने के अंदर 10-10 साल मकसद क्या है? और एक मिनट ठहर जाना यार, मकसद क्या है? और मैं कौन सा पैसे दे के लोगों को बुलाया तकरीर की दरकार है? मैं बात करूं मैंने कौन सा जन्नत के टिकट बांटे कि मोची दरवाजा नहीं यार, बात करो। मैंने कौन सा पीछे स्टेज के पीछे कबूतर उड़वाए? यार तो हद हो गई, स्टेज के पीछे से कबूतर उड़वाते हो तुम, और फिर जब हाथ पे बैठता है तो फिर कैमरे वाले को कहते हो आपने अचानक हमारे तरफ देखना है और हमने हैरानगी का सबूत देना है कि है ऊपर से कबूतर उतर है, अल्लाह की रहमत आ गई। और ड्रामा यार, खुदा का खौफ करो, कितना इस पाकिस्तानी कौम को तुम बेवकूफ बनाओगे। नहीं, पाकिस्तानी कौम बेवकूफ नहीं है, नहीं है। वो तो एक हमारा बहुत जूनियर सहाफी उस कबूतर वाले तक भी पहुंच गया। नहीं वो अब वो क्लिप देखे, जैसे ही वो मियां साहब के कबूतर बैठा एकदम चेहरे दिखाए गए तो उन्होंने हैरान के साथ है नहीं, ये अल्लाह की रहमत आ गई है यार। सवाल ये है, सवाल हो रहा है अदलिया पे, तुम कबूतर पे ले गए, जवाब उसका अदलिया। और वो कबूतर भी तुम्हारी गुलाम ज़हनियत का कबूतर, वो उड़ा ही नहीं, वो बाठा कबूतर थी ना, वो डरा हुआ था। अच्छा, गुलाम ज़हनियत के कबूतर रखे, सही पैसे दे के सही क्वालिटी का कबूतर लेना चाहिए था। कोई आजाद मंच कबूतर लेके आना चाहिए था, दरवेश मंच कबूतर लेके आना चाहिए, गुलाम कबूतर पिंजरों के अंदर बंद किए। यार अगली बार तुम ले आना भाई कबूतर अपनी मर्जी अच्छा, से ले आना। मैं जरा आगे बढ़ सकती हूं। मैं भी तकरीर हर वक्त मोची दरवाजा बनाया हुआ। अच्छा जी, देखें, बात यह है कि मुस्तकिल दरवाजे बंद हो रहे हैं चेयरमैन पीटीआई पे, ठीक है। उन्होंने जुमे को ऐलान किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, और मुस्तकिल अजीब सी डिसइंफॉर्मेशन है। पहले हमारे पास खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि जी चेयरमैन नहीं होंगे कैंडिडेट, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उसका रिबटल आ गया है। फैसल वाडा ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बहुत सख्त डिवाइडेड है पीटीआई बिटवीन बुशरा बीबी एंड अलीमा खान। अगर इस न्यूज़ को, जिसकी तरदीद भी हो चुकी है, उसको हम सामने रख लें 2 मिनट के लिए, तो आपको लग रहा है कि चेयरमैन किसी और को नॉमिनेट खुद ही कर देंगे? क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है, अपनी नाअहली तो उन्हें नज़र आ रही है। उनका जो इद्दत वाला केस है, अभी मैं उसकी तरफ जाती हूँ, वो बड़ा एक क्रेडेंशियल सेट हो रहे हैं कि आप मॉरल हाई ग्राउंड पे उनको नॉकआउट करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो जुमे को इलेक्शन होंगे उसका आउटकम क्या होगा? देखिए, चेयरमैन की जो पर्सनैलिटी है, जो मुझे समझ है, थोड़ा बहुत मेरा उनसे ज़ाती भी किसी ज़माने में बैठना उठना रहा है, वो 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब वो मुझे लगता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट हिस्सा है। ये भी डिसऑर्गेनाइजेशन है ना कि आप जेल में, आपको पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ इदारे भी हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, आपकी खबर ही 5-5 मिनट में मतलब समझ नहीं आ रही कि आप लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। इसका मतलब है जान की भी फैलाई जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें ना, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप अपनी टीम के लिए तैयारी करके जाते हैं, उनके पास ये हो सकता है, ये हो, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेक श्योर करें कि आपकी कहीं वीकनेस नजर ना आए। पहले तो आपकी वीकनेस नजर आ रही कि एक बयान इधर से आ गया, एक बयान इधर से आ गया। दूसरा मसला क्या है, आपकी नेचर में इतना प्राइड है, इतना आप अपने अलावा माइनस ही नहीं करते। आपने जाने से पहले अगर आप 5 महीने पहले ये चीज़ें कर जाते कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ, आपने को 15,000 वी लॉक की है हर रोज़ सुबह दोपहर शाम, मैं जाने लगा मुझे पकड़ने लगे, आप कहते हैं भी अगर ये सिनेरियो होगा तो मिस्टर ए मेरे बाद नुमाइंदा होगा, अगर ये पकड़ा जाएगा तो मिस्टर सी होगा। ये इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो आपके अंदर नहीं है। अब तीसरी चीज़ चलते हैं, जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है। अगर आप फैमिली में आते हैं तो फैमिली में भी रिफ्ट है, सकी बहन और आपकी बीवी के दरमियान मतलब वननेस नहीं है, पार्टी के अंदर बेशुमार लोग हैं। और तीसरी चीज़ जो अभी छुपी हुई है, वो अकबर एस बाबर है, वो बानी रुकन है, वो अपने आप को कह रहा है मैं प्योर पीटीआई। वो कहता है कि जनाब जब इलेक्शन होगा तो हम एक नज़रियाती ग्रुप लेके आ रहे हैं, यानी कि पार्टी में भी डिवीजन, फैमिली में भी डिवीजन, सदारत की भी डिवीजन। और मसला ये है कि अगर मैं खुद रहूँ चेयरमैन तो मुझे इलेक्शन कमीशन पकड़ लेता है, जनाब आप तोशाखाना में तो नाहल हो चुकी हैं, आपको सजा हो, ये तो आप चेयरमैन आपको नहीं, तो ये तो मेरे और आपसे ज़्यादा जेल में बैठे हुए उन्हें ये सारी चीज़ें समझ तो आ रही होंगी। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो कोई और बंदा नॉमिनेट करेंगे? मैन हैज़ नो फ्यूचर। जो सिस्टम जिस तरह चारों तरफ से आया हुआ है ना, उसमें मेरी ये ज़ाती राय है कि बेहतर है कि आप आराम से देखें, पॉपुलर आप हैं, वोट आपके हैं, ये कहीं नहीं जाते, आप चुप करके किसी को नॉमिनेट कर दें, आप स्पेस लें। मेरी तो अकल ये कह रही। जो प्रिडिक्टेबिलिटी चेयरमैन पीटीआई के बारे में लोग कहते हैं कि ही इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल और वो अपने अलावा किसी को भी चेयरमैनशिप नहीं देंगे, तो ये क्वेश्चन $1 मिलियन का है कि क्या वो इस वक्त पार्टी का फ्यूचर सोचेंगे? बिकॉज अभी हम जिस स्टोरी पे आ रहे हैं, जो उनका इद्दत वाला केस है, गो के अखलाकी तौर पे मैं समझती हूँ उसे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द न्यूज़, तो उसको मैं डिस्कस करूंगी आफ्टर द ब्रेक। तो वो जिस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है, वो जिस पाथ पे जा रहा है, उसमें उनको मॉरली एट फ्लॉ साबित किया जाएगा
اور یہ کہا جائے گا 62-64 کے تحت وہ صادق اور امین نہیں رہے. تو میرے خیال ہے یہ بات تو خود ان کو بھی پتہ ہوگی. بٹ اگر فرائیڈے کو الیکشنز ہیں آنے والے ایک آدھ ہفتے کے دوران, تو کیا کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے؟ اور فیصل وابڈا جو باتیں بھی کر رہے ہیں وہ آخر کہیں سے تو کر رہے ہیں, تو ان کی اب تک کی ساری باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن اسٹوری کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور پاکستان کا آئین مقدم ہے, ہم سب جانتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو انسان کے اوپر, اگر اس کے پاس پبلک آفس ہے, اس کے اوپر نااہلی آتی ہے. لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے جس طرح کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ میں, کسی اور بھی فیکشن میں کسی کرپشن کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا, کوئی یوز آف دا پبلک آفس غلط ہوا ہو وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ کو بریک کرنا ہوتا ہے, اس کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں وین اٹ کمز ٹو چیئرمین پی ٹی آئی. اب بہت افسوس کے ساتھ میں یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں, بیکاز میں نہیں سمجھتی ایسی باتیں سیاست کا حصہ ہونی چاہیے اور ٹی وی پہ اس کا میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے. بٹ آج کی خبر یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ اگر میرا بشرا بی بی سے نکاح ہو جاتا ہے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. یہ کہا ہے مفتی سعید اور اون چودھری نے. اون چودھری نے کہا ہے کہ میں ان کے آئیز اینڈ ایئرس تھا, بہت قریب تھا, اور میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور واقعی یہ جو شادی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پہ. تو کیا ہم شرعی عدالتوں کی طرف اب جا رہے ہیں؟ کیا ہم شرعی معاملوں کی طرف اب جا رہے ہیں اگر ہم کسی اور کو کسی اور طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کر پا رہے؟ ایک تو یہ پرابلم سیاست میں آج سے نہیں ہے, کب سے ہے, لیکن 2023 میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی میں کہ اتنا ہم آگے بڑھ جائیں گے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اس میں پھنسے رہیں گے. لیکن اون چودھری کو رانا صاحب پرسنل دکھ بھی بہت ہے, دوست رہے ہیں بہت قریبی, اور پھر جو کچھ ہوا اس میں دوریاں آ گئیں. اور یہ ہوتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد لوگوں کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس حد تک جانا کہ آپ ان کے خلاف جا کے ایسے کیس میں گواہ بن جائیں, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں, اون چودھری عمران خان کے ایک وقت تھا کہ ناک کا بال تھے, اور خان صاحب ان کے بغیر تو پانی بھی نہیں پیتے تھے. پھر ایک ایونٹ ہوا کہ جب وزیر اعظم بن گئے تو حلف برداری کی جو تقریب تھی اس رات اون چودھری صاحب نے کارڈ تقسیم کیے. لیکن 2018 کی بات, جی 2018 میں. لیکن جب وہ کارڈ تقسیم کر چکے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کل تقریب میں نہیں آئیں گے, یو آر ناٹ انوائٹڈ. اب یہ دکھ والی بات تھی کہ ایک بندہ جو وزیر اعظم بنانے تک کے سفر میں ساتھ رہا اور پھر اس تقریب کے کارڈ بھی بانٹ رہے, ٹھیک ہے نا. وہ سنتا سنگھ بیٹھا رو رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہتا میری کل شادی ہے. تو دلہن والوں نے کہا بندے کم لے کے آنا. تو انہوں نے کہا رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ابا میں نے لے جا کے جانتا کہ نہیں جانتا. تو یہ دکھ تو ہوتے ہیں نا کہ بھائی مجھے ایسا نہ ہو, اور یہاں ہو گیا ایسا. اچھا, پاکستان کی جو ہسٹری ہے اگر آپ اٹھائیں نا تو یار ماری کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. اون چودھری طاقت کے ساتھ یہ سب کچھ آتا ہے. اون چودھری جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوست کے طور پہ یہ کوئی اچھا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیاسی فائدہ ہو بھی تب بھی کچھ لائنز ہوتی ہیں جو آپ ٹچ نہیں کرتے. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ہوا. اچھا, اب دلچسپ پاکستان کی سیاست میں ایک منٹ چاہوں گا کہ دیکھیں سکندر مرزا جب تھا تو انہوں نے ایک وزیر اعظم کو چلتا کیا, وہ وہاں سے واپس آیا امریکہ سے اور چلتا کر دیا, اور وہ جس برے حال میں کیا وہ اس کے بعد ایوب خان صاحب نے سکندر مرزا نے انہیں وزیر دفاع بنایا, ایوب خان نے انہیں بھگا دیا. پھر ایوب خان نے یحییٰ خان کو آرمی چیف بنایا, یحییٰ خان نے ان کی چھٹی کرا دی. پھر آگے آ جائیں کہ یحییٰ خان ذوالفقار علی بھٹو کو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لائے, بھٹو صاحب نے ان کی چھٹی کرا دی. پھر بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو رکھا, ضیاء الحق صاحب نے ہمیشہ کے لیے چھٹی کرا دی ضیاء الحق نے, ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے میرا چانم مکھن, میرا پیارا لیڈر, جمہوریت کا بے تاج بادشاہ, سورج جس کے اندر سے جمہوریت کی کرنیں ٹپکتی ہیں, انہوں نے کوٹھیاں شوٹیاں دے کے اور وزارت لے لی, اور جنیجو جو ان کی پارٹی کے سربراہ تھے ان کی چھٹی کرا دی.
फारूक लगारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वो उन्हें भाई कहती थी, वो बहन कहते थे, उन्होंने बेनज़ीर की छुट्टी करा के नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी, नवाज शरीफ ने आके उनकी छुट्टी करा दी। ठीक है, ये छुट्टियों का सिलसिला जो है, ये यार मारियां जो हैं, ये अब से नहीं, ये तो बहुत अरसे से चल रही हैं। ठीक है ना, आलूदगी पे जो छुट्टी हो रही है उसी से रिलेटेड आई है। मैं बड़ा परेशान था कि आलूदगी मलिक ने अभी तक स्मॉग आलूदगी का जिक्र नहीं किया। मैं बड़ा हैरान हो रहा था। 3 छुट्टियां हो गई ठीक है ना, तो क्योंकि मलक का फेवरेट टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड स्मोक। ठीक है, वो चाय का कप में से धुआं उठ रहा हो तो ये पीछे हो जाता है, कहता स्मोक आ गई है। तो ये इतना मतलब अलर्ट है। लेकिन ये जो वफादारियों का सिलसिला है ना, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जितनी एग्जांपल्स दी हैं ये सारी पॉलिटिकली करेक्ट एग्जांपल्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इस हद तक जाना मैं अब ये इसकी बात आखिरी जुमला मैं कहूँगा बिल्कुल। देखें, आप किसी को नेक को बद साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस पाकिस्तान में अगर हम ईमानदारी से इखलाकी ऑपरेशन शुरू कर दें ना, पोस्टमार्टम, एक बंदा हमें उस मेयार पे पूरा उतरता हुआ ना मिले जो हम मेयार तलाश करते फिर रहे हैं। हमारा हमसाया, जुनैरा एक जुमला सुनिएगा, हमारा हमसाया की इकोनॉमी कितने हजार बिलियन पे चली गई है, 6000 प्लस बिलियन के ऊपर। हम नेको बद का खेल खेले जा रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। असल में वो एजेंडा ड्रिवन है ना वो खेल। द थिंग इज के मैं पर्सनली फील करती हूँ कि हमारे जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके अलावा सादिक और अमीन कोई भी नहीं है। हाँ, और एक कोई उस मयार पे पूरा उतर ही नहीं सकता। इसलिए मुझे तो इन द फर्स्ट प्लेस ये नहीं समझ में आती आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स में तो किसी से कुछ होगा, किसी से कुछ होगा, और आपने सादिक और अमीन का एक खेल रचाया हुआ है और इसका इस्तेमाल बार बार करते हैं। मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस इद्दत वाले केस की डायरेक्शन नाअहली की तरफ जा रही है आपके ख्याल में? 100%। अच्छा, 100%। अगर नाअहली हो जाती है तो बुशरा बीबी इतनी एक्टिव क्यों हैं टेक ओवर करने के लिए पीटीआई को, जब ये इतना बड़ा मसला चल रहा है जो डायरेक्ट उन पे भी अटैक है, उनकी शादी पे अटैक है, उनकी ज़ात पे अटैक है? उनको इतनी फुर्सत है कि वो पीटीआई के चेयरमैनशिप के लिए फ़ाइट कर रही हैं? वाई आई एम सेइंग दिस, वो ये कि जितने भी इल्ज़ामात हैं चेयरमैन पीटीआई पे, चाहे वो इस नौइयत के हों, ये जो मॉरल हाई ग्राउंड को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो करप्शन के हों, उन सब में कहीं ना कहीं उनका नाम आता है। तो जब वो इतना डैमेज्ड एक इमेज और पर्सोना ऑलरेडी उनके साथ अटैच हो गया है, तो पार्टी उनके हाथ में चली गई, तो क्या आपके ख्याल में कोई फ्यूचर है उसका? पहले तो बतौर मुसलमान मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरा नहीं हाल, मेरे पास ये ऐसी कोई ताकत है कि मैं किसी के इमोशन से खेलूँ। अगर जो नबी पाक का मुकाम है मेरा लिए, उस पर तो मैं बहस की ज़रूरत नहीं है। मगर ये वाकई अफसोस रहा वाक़ई मैं लीगल बात करने लगा हूँ। रिलीजियस एस्पेक्ट को मैं बिल्कुल आपके साथ, दोनों के साथ एहतराम के साथ देखें। हमारा जो लॉ है ना वो 60 to 60, ये ज़ियाउल्लाह की वाक़ियात है। वो आपकी बात रैशनल है, मगर मैं लीगल बात करने लगा। उसके मुताबिक आप तब MN बनते हैं कि आप सादिक अमीन हो, उसका मतलब आप झूठ ना बोलते हो, आपका करैक्टर हो। अब इस केस को देखें, कमाल आपके साथ किया हुआ है। मेरा हाल है हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक मेरी टाइप के लोग हैं जो सिस्टम को समझते हैं कि इस सिस्टम ने फैसला कर लिया कि ऐसी की तैसी चेयरमैन की। एक आप जैसे लोग हैं जो अभी तक वो पोले पोले खेलने की जमहूरियत होती है, वाम होते हैं, मकबूलियत होती है। अब इस सिस्टम ने पाकिस्तान की मेरी होश में पहली दफ़ा एक लेफ्टिनेंट जनरल, पहली दफ़ा 3 मेजर जनरल, बाकी लिस्ट नहीं मैं बोलता, उनको 9 मई में खुदा हाफिज़ किया कि आप ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। इससे ज़्यादा मैं आपको इस सिस्टम का क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस सिस्टम को 2 चीज़ें कल बड़ी प्यारी हुई हैं कि पूरे पासन को सुबह आपको बताया गया कि साइफर हो रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ खड़ा होगा, कहाँ जाएगा, रश होगा, पता ही नहीं चला। इधर से जनाब गवाही होगी। अब केस है क्या इसमें? बुशरा बीबी, एक मिनट रुकिएगा, यानी कि साइफर में उलझा के दूसरी तरफ उस केस को प्रोसीड किए जा रहे हैं और उस पे काम पक्का कर रहे हैं। ये है। हाँ, आप इसमें जरूर बोलिएगा। बिकॉज बाकी चीजें शायद इतनी मजबूत नहीं हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। मैं आपको बताने लगूं ये असल केस है क्या। और ये खबर हमें तीनों का एजाज है। हमने ये बात की थी मनीका की, जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि मनीका एक अदालत में जा रहा है, आपको याद है मैंने। अब ये केस है क्या? केस है कि एक खातून है जो मेरी साबिक बीवी है, उन्होंने शादी जो है इद्दत में की है। पहला तो कानून हो गया आप पे कि आपने गैर शरई शादी की है। खुदा मतलब अच्छी बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह की बातें करूं। जब आप लीगली ये साबित कर देंगे कि शादी लीगल नहीं है, तो इसका मतलब आप पे हुदूद का पर्चा लग गया। तो पिंकी साहिबा भी इसमें इक्वल मुजरम बन जाती हैं। गुजारिश समझिए, केस की संजीदगी आप समझ आइए। दोनों लोग होंगे ना, ये दोनों तरफ जा रहे हैं। ये खाली नाहली का केस नहीं है। और नाहली के लिए अगर जब मुफ्ती
جو کہ کور کمیٹی پی ٹی اے کا بندہ ہو, پی ٹی اے کا مطلب پارٹ ہی ہو, وہ یہ بیان دیکھیں کتنا خطرناک دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب چیئرمین سے پوچھا کہ میں نے تو نکاح پہلے بھی کرایا, تو انہوں نے کہا یار اس میں بھی وہ پنکی صاحبہ پھنستی ہیں. پھنسنا اچھا لفظ نہیں ہے, اسی میں بھی ان کا ذکر آ گیا. انہوں نے کہا میں اس لیے کہوں کہ مجھے پنکی صاحبہ نے کہا تھا کہ 1 جنوری کو اگر نکاح ہوگا تو آپ وزیر اعظم بنیں گے, وہ میری ایک قسم کی مجبوری تھی, تو لہٰذا آپ دوبارہ نکاح کریں. تو 2 بار نکاح کی اگر یہ سٹیٹمنٹ گواہوں کے مطابق چیئرمین جو ہے وہ صادق الامین نہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کیا, وہ وہاں پہ نااہلی ہی ہوگی, آگے آپ پہ حدود کا کیس ہے. یہ بڑا سیریس کیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ایک آرکیسٹریٹڈ سارا پاتھ ہے جو چل رہا ہے, بیکاز یہی باتیں جو ملک صاحب کر رہے ہیں, میرے خیال ہے انہوں نے کل کچھ بندے بھیجے ہوئے تھے جو میڈیا سے بات کر رہے تھے, وہ وہی لوگ تھے آپ نے بھیجے تھے, وہ جنہوں نے گاڑی پہ اٹیک بھی کیا, اور بعد میں انہوں نے یہی باتیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شادی ہی ہم نہیں مانتے, تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں ہم ایسے کام نہیں چلنے دیں گے. فرض کر لیں نااہلی ہو گئی, اگر لانگ شاٹ میں کھیلوں, چیئرمین کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نااہلی کی طرف جا رہا ہوں, وہ کسی اور کو انٹرا پارٹی الیکشن میں نامینیٹ کر دیتے ہیں, تب بھی آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی آنے والے الیکشنز میں ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مولوی اس کو گرفتار کرنا چاہیے جس کو پتا تھا کہ یہ نکاح پہ نکاح ہو رہا ہے اور یہ غیر قانونی ہے, اور اس نے نکاح کروایا. پھر گرفتار کرنا چاہیے اس مانیکا کو جس نے اقرار کیا کہ میں نکاح کے وقت موجود تھا. ٹھیک ہے, اس کو بھی اندر کر دیں آپ. اگر آپ نے کوئی انصاف کرنا, ویسے انصاف تو پاکستان میں خیر سوری اون چودھری کا ذکر آپ کرنا چاہ رہے ہو, مانیکا کی بات کر رہا ہوں, ان کا کہ انہوں نے بھی اقرار کیا تھا کہ میں نے نکاح خود کروایا تھا, اور یہ مولوی جس کو یہی نہیں پتا کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا تو ذمہ دار ہے. اس نے تو ماننا ہے کہ میں نے دونوں گرفتار کریں آپ نا, عدالت میں مانے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ عمران خان چیئرمین رہتے ہیں یا نہیں رہتے اور کون ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, عمران خان چیئرمین ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو عمران خان کا ایک اسٹریچر بن رہا ہے نا, قاسم کے ابو کا مکھن سنگھ تیر رہا ہے لسی پہ, تو وہ جو بن رہا ہے وہ سیاست میں اب ہو نہ ہو اسے سزا ہو جائے, نااہل ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہٹانا اتنا آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لڑائی علیمہ آپا اور بشرا بی بی کی, یہ بھی فیک ہے. یہ بھی وہ جان کے ایک کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے. میری بات لکھ لیں, بشرا بی بی کبھی بھی پی ٹی آئی کو کی چیئرمین شپ نہیں لیں گی. اس کی ریزن کیا ہے, مطلب ملے گی جو بھی ہے, جیسے جو چیزیں چل رہی ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ خاتون تو خود اتنے زیادہ پریشر میں, اتنے دیکھیں نا, آپ خاتون ہیں, میں آپ کے دل سے عزت کرتا ہوں, میں ایک فیملی کا ممبر ہوں. آپ ذرا سوچیں, ایک عورت جو باپ پردہ رہتی ہے, وہ گاڑی میں جا رہی ہے اور اسے لوگ گاڑی روک کے گالیاں دے رہے ہیں, کیا ذہنی کیفیت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے نا, ہمیں ذرا اس اینگل سے بھی, اس کھڑکی میں بھی سوچنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان ول بی دا بیسٹ چوائس. اچھا, اور یہ طے ہو چکا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کہ اگر عمران خان اگر طے ہو چکا ہے تو ابھی تک اعلان نہیں ہو چکا ہونا چاہیے تھا اس کا. جمعے میں دن کتنے رہ گئے ہیں, الیکشن کرانا ان کی مجبوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے نا, وہ اس میں ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور قاسم کے ابو کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائمنگ کا بڑا ایکوریٹ ہے. اس نے اپنی پوری لائف میں نا فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک نو بال نہیں کیا, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. تو نہیں, لیکن ابھی تو بہت گھمبیر سچویشن ہے, ان کو بڑا ٹائملی ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے. لے لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی یا حصہ لے گی اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, حکومتیں تو بن جاتی ہیں اس طرح, کبھی کوئی مائنس کبھی کوئی مائنس, ایسے ہی ہوتا آیا نا ملک صاحب. یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ادھر تو ہم نے بڑا تفصیل سے ڈسکس کر لیا پی ٹی آئی کا سیناریو, پی ٹی آئی کا فیوچر, چیئرمین کا فیوچر, ایوری تھنگ. یہ جو بہت بڑے لیڈر ہیں آپ کے, میاں نواز شریف, ان کو کوئی بیانیہ ملا ہے ابھی تک؟ میرا خیال ہے کوئی 50-50 کا کام ہے. وہ کل مجھے فیصل وارڈا کی ایک فکرہ مجھے اچھا لگا, وہ ہمارے چینل پہ بات ہو رہی تھی, کہہ رہا ہے کہ ایک انسان
کوئی دائیں بائیں سے آپ دباؤ ڈال کے نا انسانوں کو بدل سکتے ہیں. مجھے اچھی بات لگی ہیومن نیچر کی, مگر ایک آپ کی فطرت ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں نا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پولے پولے. میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف پولے پولے پھر واپس وہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں نا وہ بڑے میٹھے میٹھے انداز سے, جو سیالکوٹ آپ جاتے ہیں, آپ تاجروں سے تو بات کرتے ہیں, اکانومی کی کوئی ڈالر کی آپ بات کریں, دیکھیں جی اگر آپ سزا نہیں دیں گے, اگر جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو وہ 5 جو نام ہے, جس میں نام اگر کہتی ہیں تو ریپیٹ کرنے میں ضرورت نہیں, سبھی جانتے وہ ہیں, پھر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پھر آپ کے اسحاق ڈار صاحب آپ کی اسمبلی میں سینٹ کے ہیڈ ہیں آپ کے, یعنی کہ ایکول ٹو منسٹر, وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جہاز ایسے جا رہا تھا کہ پوری دنیا ڈری ہوئی تھی, تو ہم نے کارگل کا لفظ یوز کیا, پنگا لے لیا. پنگا کس نے لیا تھا؟ میں نے تو نہیں لیا تھا. وہ آپ جنرل مشرف کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں, اور یہ میں آج کو جو آپ کو سپریم کورٹ کے میں نے جو فکرے آپ کو بتائے ہیں کہ جنہوں نے مارشل لا کا ساتھ دیا ان کی تصویر ہونی چاہیے کہ نہیں, جنہوں نے کیا, مجھے لگ رہا ہے یہ, میں آپ کو ایک تھوڑی سی ہلکی سی خبر بھی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی, یہ کہیں نہ کہیں ایسا کام ہو رہا ہے. یہ میں نواز شریف کی طرف آ رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئے گا, وہ اس پوائنٹ پہ آئے گا کہ سزا سب کو دینی ہے. یہ میرا پوائنٹ. ملک صاحب کا پوائنٹ اپنی جگہ, لیکن جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت بولتے ہوئے میاں نواز شریف نظر آتے ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ تلا رہے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں, اور وہ جو روک لیتے ہیں اپنے آپ کو, وہ صرف پھر یہاں تک محدود ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے نہ نکالتے تو ملک کہاں پہنچ گیا ہوتا, اگر مجھے نہ نکالا ہوتا تو ابھی تک ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ ہماری ریسپی سے ہی جہاں تک پہنچ گیا, ہم بھی وہاں پہنچ چکے ہوتے. ابھی تک بیانیہ نہیں مل رہا. بیانیہ ایک ہی ہے میاں نواز شریف کا, اور وہ ہے کنفرنٹیشن کا. ون وے اور دی ادر انہیں اس پہ واپس جانا ہوگا, اگر انہیں کوئی پذیرائی چاہیے, کوئی گراؤنڈ واقعی چاہیے کھیلنے کے لیے اور انتخابات میں آنے کے لیے, عوام میں واپس آنے کے لیے. ادروائز فٹ بال کے کیچ کرانے سے یا آپٹکس اور مرچنڈائز بنانے سے میرا نہیں خیال یہ قوم ماننے والی ہے, بیکاز بڑی خوفناک عالمی بینک نے باتیں کی ہیں, ان کو بھی وہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں جو ہمیں تو کب کی سمجھ آ گئی ہوئی ہیں, ہم جانتے بوجھتے خاموش رہتے ہیں. تو ورلڈ بینک بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز پہ خود نظر ثانی کریں, اور اگر پالیسی پھر ڈار صاحب نہیں بنانی ہے تو پھر بیانیہ کس کا چلنا ہے؟ یہاں پہ لوگوں کا بھی ایک بیانیہ ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور کچھ باتیں کی ہیں اسحاق ڈار نے, وہ بھی ماضی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, اور آئی تھنک ہی ہیز آل دا رائٹ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے اکانومسٹ ہیں کہ عالمی ادارے ان سے خوفزدہ ہیں, یہ خود ان کا کہنا ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں تنقید کرتے ہوئے کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھارتی وزیر اعظم چل کر پاکستان آئے, اور بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے بعد ہم نے کارگل کا ایشو چھیڑ دیا. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں, یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بہت صحیح سلامت میاں نواز شریف پاکستان سے گئے بھی تھے اور واپس بھی آ گئے ہیں. تو یہ احسان فراموشی کے ساتھ کس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ معاملات کو آگے چلا سکیں گے؟ ان کو تو بہت شکر گزار ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا. دوسرا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہی کو استعمال کرتے ہیں, پھر انہی کے بارے میں بات کر کے بیانیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں ڈار صاحب کو بات کیا کرنی چاہیے تھی؟ اصل میں بات جو ڈار صاحب کو کرنی چاہیے تھی وہ ورلڈ بینک نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ نہ کریں. جن اسٹرکچرل ریفارمز کی ہم آپ کو بات کرنے کو کہہ رہے ہیں یا چیزوں کو, اکانومی کو ٹھیک کرنے کو کہہ رہے ہیں, اس کا یہ حل نہیں ہے کہ جن لوگوں پہ پہلے ہی ٹیکس لگے ہوئے ہیں آپ ان پہ مزید ٹیکس لگائیں, بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جائیں. وہ بالکل آرام سے انہوں نے بات بڑی سویٹلی کہہ دی ہے. مارٹن ریزر ہیں جو کہ نائب صدر ہیں عالمی بینک کے, وہ کہہ رہے ہیں اپنے بجلی کے لائن لاسز ان کو مینج کریں. ساتھ انہوں نے کہا آپ کی جو پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. پالیسیز جو ہیں وہ پیپل اور پرسن اسپیسیفک ہوتی ہیں, یعنی کہ یا شوگر ملز کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بزنسز کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے پالیسیز نہیں بنا رہے ہوتے. تو اس پہ تفصیلی بات ہم کل کسی وقت کریں گے, اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ رپورٹ. لیکن مجھے یہ ڈار صاحب یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے, اف ہی از دا فیوچر آف پاکستان's فائنانس. وہ تو یہ باتیں نہیں کر رہے, وہ الٹا کارگل کا ایشو چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں. میرا تو رسانی ہے نا, یہاں پرفارم کرنا پڑے گا. اب 2-3 چیزیں جو آپ نے تو بہت اچھی, مطلب میں حیران ہوں
کہ دیکھیں دنیا کو شاید ہم پہ ترس آنا شروع ہو گیا. Exactly, that's my point. اگر میرا اپنے بیٹا جو ہمارا بچہ ہے یہاں پہ میں رانا کے بالکل نیچے متحدی میں تیار ہوں کہ واقعی یار جی میرا بچہ جس نے اسکول جانا تھا وہ بیچارہ سائیکل ٹھیک کر رہا ہے, مارے کھا رہا ہے, اس کو جو اس کا مستری ہے اس کو ایویں بلا وجہ کٹ رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا. وہ ورلڈ بینک رو پڑا کہ تمہارا 2 کروڑ بچہ سڑکوں پہ رل رہا ہے. پھر اس نے جو سب سے خطرناک بات کی ہے, میں سمجھنے اگر اس کے بعد بھی ہم نہ سنیں تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سرکاری سسٹم فیل ہے, پاکستان کی سرکاری مشینری فیل ہے, اور فار یور کائنڈ انفارمیشن یہ 18,000 ارب روپے لیتے ہیں. اور انہوں نے بیسیکلی پتہ کیا سمجھایا ہے, انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ جو ریاستی ہمارے سرکاری ملازم ہیں نا, ریلوے, یہ واپٹا, یہ TNT, یہ محکمہ تعلیم, یہ وہ فلانٹی, جتنے پولیس ہے, یہ کر کے یہ رہے ہیں کہ یہ قرضے قرضے رانا کے لیے نہیں لے رہے, میرے لیے نہیں لے رہے, آپ کے لیے نہیں لے رہے, میرے کیمرہ مینوں کے لیے نہیں لے رہے, یہ لے رہے ہیں اپنے چلانے کے لیے. وہ ہاتھ جوڑ کے انہوں نے رونا یہ رویا کہ خدا کے لیے, انہوں نے کہا تمہاری زراعت جو ہے کھڑی ہے, تمہاری ٹیکسٹائل کھڑی ہے, تمہاری انڈسٹری کھڑی ہے. اور یہ لائن لاسنگ کا آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے چوری. وہ کہہ رہے ہیں 400 روپے تو بجلی چوری تم کر جاتے ہو. تو مطلب ورلڈ بینک کو رونا آ گیا, ہمیں اپنے آپ پہ ترس نہیں ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ چیزیں میرے خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنی چاہیے, لیکن ان سے پوچھیں تو وہ آگے سے کچھ ذرا اتنا اچھا رسپانس نہیں دیتے, غصے میں بھی آ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے. لیکن یہ وہ کڑوے سچ ہیں جن پہ بات کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو بیانیہ کیا ہے میاں نواز شریف کا؟ کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے نا, وہ کیونکہ اگر وہ بار بار ماضی یاد کرا رہے ہیں نا کہ ماضی بہت زبردست تھا, تو پھر انہیں فیوچر کے لیے کوئی روڈ میپ تو دینا پڑے گا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب آئے تھے قاسم کے ابو کی عوامی پاپولرٹی کو کم کرنے کے لیے. ان کے ذمہ صرف ایک ٹاسک تھا, ادروائز وہ کوئی تو لتھے نہیں ہیں, اوپر سے نہیں اترے ہوئے کہ کوئی ان میں کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, وہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں, انہیں تتلیاں ستاتی ہیں اور رات کو جگنو انہیں ٹھہر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ایسا کوئی نہیں تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ قاسم کے ابو کا جو بیانیہ اسے کمزور کیا جائے. میاں صاحب کو لے آئے. اچھا, اب چلے ہوئے کارتوس کتنے چل لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو اب تازہ ترین سچویشن ہے نا, وہ میں 1-2 جملوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو وفد گیا ہوا ہے اب نگران وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ, وہاں سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. $20 بلین کا معاہدے MOUs سائن ہو گئے. ابھی قطر جانا ہے, سعودی عرب جانا ہے, تو اٹس آلموسٹ $30-40 بلین جو ہے نا ہمارا آنا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو, اور اس کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے جنہوں نے ذاتی طور پہ ان ممالک کو. ٹھیک ہے, اگر یہ سب کچھ ٹھیک نگران گورنمنٹ آرمی چیف کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ پتہ نہیں میرا دماغ کیسے پڑھ لیتی ہیں. کامن سینس کی بات ہے. اچھا, یہ کامن سینس کی بات ہے. ملک صاحب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, میرا کوئی, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے ویسے پروگرام سے پہلے آپ سیٹ کر کے آئے تو یہاں کہہ رہے ہو کامن سینس کی بات ہے کہ میرے سے یہ سوال کرنا ہے, میں نے یہ جواب دینا ہے. یہاں کہہ رہے ہو کامن سینس کی بات نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ نے قاضی مولوی والا الزام کے ٹائپ کی بات کی ہے جدھر کوئی ثبوت نہیں ہے. بات یہ ہے نہیں, میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ بات مستقل ہر جگہ ڈسکس, یہ میں کہہ رہا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے یہ بات. ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ سارے کچھ ہو جاتا ہے اور ہم ایک معاشی گیم چینجر کر لیتے ہیں اور جس کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے, تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انہیں پتہ چل گیا ہے, انہیں اندازہ ہو گیا ہے. اور ایک بات میری یاد رکھے کہ میاں صاحب قاسم کے ابو کہتے تھے نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ میاں صاحب قاسم کے ابو کی کوئی بات پسند نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا تو کہندہ رہو میں گھبرا گیا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے نا, اور میں گھبرا گیا ہوں. اور آپ ایک میری بات, مجھے تو کسی وقت ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت مند تندرست توانا زندگی دے کہ کہیں پھر ایک بیماری کے نام پہ وہ ملک سے باہر نہ چلے جائیں. مجھے خدشہ ہے, مجھے انتخابات کے اوپر بھی خدشہ ہے. اس کی ریزن یہ کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ انتخابات کی بات اپنی بیوی سے کرنی ہے. میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ سے اس پہ بات نہیں کرنی, وہ پولیٹیکل میٹرز. ہاں, وہ کہتی ہے میں نے آپ سے یہ بات نہیں کرنی, اب میں کہاں کروں, پھر ادھر ہی کروں گا اپنی بات. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ پیسے آ جاتے ہیں, وہ آ جائیں گے اور پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پہ تھوڑی سی کھڑی ہو جائے گی, تو پھر میاں صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ساگ ڈار جیسے مستریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر سارا کچھ آرمی چیف نے کرنا ہے تو پھر یہ ساگ ڈار کو ہم کس چیز کا کریڈٹ دیں گے, اور سارا کچھ میدان بنا کے انہیں نہیں دینا ہے. تو اینڈ میں پھر بیانیہ وہی ہوگا, یہ پھر وہی پرانی, مجھے کیوں نکالا پہ پھر, لیکن یہ یہاں نہیں ہوگا.
یہ یہاں نہیں ہوگا, یہ پھر بیماری کے نام پہ مجھے لگتا ہے کہ واپسی ہوگی اور وہاں جا کے کہیں گے کہ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ ہو گیا, ہاں مجھے پھر نکالا, اور پھر وہ ایک بات اور بھی کہہ دیں گے کہ مینو آئندہ میرے لو بھائی تسی تے میرے لو تواڈے لو میں اج تو کم ہو گیا ہن مینو یہ نہیں پوچھنا کسی بات پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دن بڑے ڈیسائسو ہیں, کیونکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ برف باری فروری میں بہت زیادہ ہوگی شمالی علاقہ جات میں, دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے, ہم نے اسے کچلنا ہے اور کچلنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا سب. پھر مالی طور پہ ہم اب ایک اچھے سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں یہ میٹیریلائز ہو جائیں, تو پھر ہم نے ان کو کیوں پالنا ہے؟ کوئی ہمارے کوئی پاکستان کی دماد ہے کہ انہیں کو رکھنا ہے ہر ولی؟ ہاں آپ جواب دیں گے اس کا؟ وہ تو مطلب آپ خوش فہمی ہر انسان کا حق ہے, میں نہیں ویلڈ کویسچن ہے, ویلڈ کویسچن. اچھا ویلڈ کویسچن سے زیادہ محمد علی دورانی یہی کہہ رہے ہیں. یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا بنی ہے, میں آپ کو بتا, اگر الیکشنز ہو بھی جائیں تو بھی وہ کہتے ہیں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ, اور نواز شریف نے وزیر اعظم نہیں بننا, ٹھیک ہے, وہ ایشو نہیں ہے, نواز شریف بنے نہ بنے میرا کوئی ایشو ہے. میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتاتا ہوں نا, جب آپ آئی ایم ایف سے آپ کا پورا ملک اس پہ کنونس ہے, پورا سسٹم کنونس ہے کہ ہم نے ادھار پہ زندہ رہنا ہے, پہلی بات. دوسری بات, آئی ایم ایف کے سے آپ نے قرضہ لینا ہے. میں آپ کو سعودی وزیر خزانہ کوڈ کرتا ہوں, وزیر خارجہ کوڈ کرتا ہوں, یہ سوئٹزرلینڈ میں آن ریکارڈ دونوں موجود ہیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دوست ممالک کو جو پیسے دیں گے, جو اگریمنٹ کریں گے, وہ آئی ایم ایف کے کانٹیکس میں دیں گے. ایم آئی رائٹ؟ قرضے ورزوں کی بات ہو رہی ہے, کاروبار کی نہیں ہو رہی, وہ بھی اسی کو تحت انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد. آئی ایم ایف, یہی میرا سٹیٹمنٹ ہے. اب رانا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے اس کو اختلاف نہیں. میں آپ کو اسی لیے جو آپ کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ پہلی قسط دیں گے شہباز شریف حکومت کو, ایک قسط دیں گے نگران کو, اور ایک قسط دیں گے جب نئی حکومت آئے گی. اس کا مطلب کیا تھا, انہوں نے آپ کو پھندے میں رکھا کہ جناب الیکشن سے ہل کے دکھاؤ. کیونکہ 9 months کا سٹینڈ بائی, اگر ہمارے پاس 20-25 بلین آ جاتے ہیں تو ہمیں ان کے 1.5 بلین کو کیا کرنا ہے, ٹھوکر مار دیں گے ہم نہیں کریں گے ان کی بات. یار یہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دوست ممالک نے, یہی تو میں آرگومنٹ کر رہا ہوں, آپ کے دوست ممالک نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم آئی ایم ایف کے جب آپ کا معاہدے میں آئیں گے پھر آپ کو پیسے دیں گے. بھائی قرضے کی بات ہو رہی ہے, یہ بزنس ایگریمنٹس ہیں, یہ وہ قرضہ نہیں دیں گے کسی طرح یا امداد نہیں دے رہے. اچھا تم جناب کا خیال ہے کہ وہ اتنے آزاد ہیں, ہم چپ ہی رونا ہے میرا. کون آزاد ہے, کیوں نہیں آزاد؟ یہ مڈل ایسٹ والے اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں جس کو, بھائی جس کے پاس پیسہ وہی آزاد ہے یار, اور کون آزاد ہے؟ اچھا دیکھیں یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ انیشیٹو ڈیفرنٹ ہے, اور اس کی بات ہم 3-4 مہینے سے سن رہے ہیں, ایس آئی ایف سی کی بات ہم کب سے سن رہے ہیں, یہ وہ میٹیریلائز ہونے جا رہا ہے. آرمی چیف مسٹ بی اپریشیٹڈ, یہ پروسیس ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو نہیں رہا, یہ پروسیس ہے. نہیں بٹ if آرمی چیف ہیز ٹیکن اے لیڈ اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, تو پھر ہم واپس ڈار فارمولے پہ کیوں جائیں گے؟ میرا حال ہے آپ کو انٹرنیشنلی ایک فیس چاہیے, ایک سسٹم چاہیے, وہ صرف ڈار چاہیے. نہیں وہ ڈار تو یہ میں تو نہیں, بیکاز ڈار اپیئرز ٹو بی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ڈار, میں تو بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈار اپیئرز ٹو بی دی ڈارلنگ آف دی سسٹم, کہ ابھی بھی قائد ایوان وہی ہیں, میری ایک بات انہی کی ہو رہی ہے. اگر آپ نے یہ سب کچھ کر کے اور ان کو لے کے آئے نا, تو ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہوگی جو پہلے دن سے لوگوں کی نفرت کا شکار ہوگی. بہت اچھا, ٹھیک ہے نا, بہت صحیح کہہ. اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا کھٹ لیا آپ نے, جو لے کے آئے گا ان تک یہ میسج پہنچاؤ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کر رہے ہیں, ان کو سمجھاؤ. یہ کنہیں سمجھاؤں, میں لے آنا ہے, میرے اتنے نیڑے, تم نہیں سمجھتے تو میں کسی کو کیا سمجھاؤں گا. میرے پاس اتنی پاور ہوگی یا میں نوکری کروں. آپ خود ہی کہتے پھرتے ہو کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات طے ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس بیانیہ نہیں ہے, نہیں ہے ابھی تک, سوائے میں ہوتا تو یہ ہوتا. ایک عوامی وہ بتا دیں ان کا اجتماع لاہور کے سرکاری اجتماع کے علاوہ, سیالکوٹ بھی گئے, سرکاری اجتماع کے علاوہ سسٹم میں ہی از دی اونلی آپشن, وہ بیانیہ بنایا گیا. رکھ لو, یہ ریکارڈ میں رکھ لو, 8 جولائی 8 فروری کو چلا دینا. یہ آپشن 3 دفعہ پہلے بھی ڈس آپشن ہوا. اچھا سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ سیکنڈ آپشن میرا, مجھے تو لگ رہا ہے یہ فارمولا آئے گا, ایک وزیر اعظم ہوگا نون سے, وہ شہباز ہوگا, اس میں اپنے ہمارے اس کا بانجا بھی آ جائے گا, بلاول بھی آ جائے گا, مولانا کو کے پی کے مل جائے گا, کسی کو بلوچستان مل جائے گا, اپنے اپنے سارے دیہات. یہ الیکشن کے بعد ہوگا, صرف مائنس پی ٹی آئی نہیں ہونا ہے, سمپل مختصر سمری ہے. یہ الیکشن کے بعد ہونا ہے. ہاں یہ اس تو پھر وہ الیکشن تو نہ ہوا. تو یو تھنک کہ ہم الیکشن پہ جا رہے ہیں. مطلب یہ پورا فارمولا ہے. آج سے میں نے ملک صاحب کو جاوید چودھری صاحب کی لسٹ میں رکھ لیا ہے. اچھا, یہ بہت باخبر ہیں, ٹھیک ہے نا. یار وہ تو ہلدی کے فائدے بتاتا ہے, میرا اس کا کیا, ہلدی کے فائدے نہیں, وہ جلدی کے بھی فائدے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے
मैंने आपको, क्योंकि आपको क़यामत की भी खबर है कि 10 मिनट बाद आनी है, आपको अपनी ये खबर नहीं है कि आप बोलते हुए अंधेरा कह रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये अंधेरे में क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आ रही होती हैं कि ये ऐसा है। मेरी बात याद रखें, मेरी बात याद रखें कि मैं आपको बात कुछ इलेक्शन भूल जाएं, ठीक है, यूनिटी गवर्नमेंट को ज़हन में रखें, और अगर हमें पैसे आ गए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे माहौल बदलेगा, फिर हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं चलेगा कारतूस की। राना साहब असल में ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई, सीधे अल्फाज में बात हो गई है। अब बात यह है कि हमारी बात जहाँ जहाँ होती रही है वो सब हमें बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं। इसलिए आलमी बैंक ने जो आपके बारे में एक पूरा वाइट पेपर, मैं इसे वाइट पेपर कहूँगी, ये पूरा उन्होंने बताया है कि आपके एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, आपके FBR में क्या प्रॉब्लम है, आपका जो इतना बड़ा सर्कुलर डेट है एनर्जी का, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। उन्होंने हमें वो बातें बता दी हैं जो हम अपने लोगों को नहीं बताते, जानबूझ के नहीं बताते। सिस्टम कहाँ पे ख़राब है, कहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, करने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए अगर आलमी बैंक आपको कह रहा है कि बिजली की कीमतें खुदारा ना बढ़ाएं, तो आई एम थैंकफुल टू देम। किसी ने तो लोगों की बात की, और यही मैं कह रही थी कि लोगों का भी एक बयानिया है, वो ये है कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम नए नए फेसेस चलें ना दिखाएं, लेकिन पुराने ही कुछ तब्दीली के साथ आ जाएं। कोई माइंडसेट की तब्दीली, कोई बेहतरी वो भी नज़र नहीं आती। सो मच सो कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से इतना बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, होमलेसनेस का, कि लोगों के पास रहने को घर नहीं रहेंगे क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। राइटर्स ने उसके ऊपर पूरी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। कोई टेलीविज़न चैनल, कोई जर्नलिस्ट, कोई पॉलिसी मेकर आपको उस पर डिस्कशन करता नज़र नहीं आएगा कि ऑलरेडी इतनी पावर्टी है, ऊपर से आप होमलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, और भी जो क्लाइमेट चेंज के असरात होंगे। सो दिस इज़ वेयर आई से कि ये सिर्फ उलझाया हुआ है इद्दत के मामलों में, नाअहली के मामलों में, कभी नवाज शरीफ आ रहा है, कभी फ़लाँ आ रहा है, असल इश्यूज़ लोगों के कोई बात नहीं कर रहा। आई विल सी यू टुमारो।